اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ تم یہ کاروبار نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی والوں کا دل خوش کر دیا۔ عمران خان کے حق میں کھل کر بول پڑے اور بڑی طاقتوں کو خبردار کر دیا۔ اگر عمران خان رہا نہیں ہوگا تو میں اس ایوان کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ جناب، آپ نے کہا تھا ہم ووٹ کو عزت دیں گے، لیکن آپ نے ووٹ کی جگہ بوٹ کو عزت دی، بوٹ کو اہمیت دی۔ ان مانو میرے ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آئیں ناظرین، سب سے پہلے یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں، ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں، اگر جمہوری حقوق میں کے دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، اس کو جلسے کا حق ہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی سے بھی، بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسودہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کے بعد کریں۔ میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں۔ کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں، مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے۔ گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے اندر میں تھوڑی سی کوئی خلش ہوتی بھی ہے تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے، اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں جناب شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اس مسودے کو ان دنوں میں اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا۔ ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور جس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی مسودے کا تصور بالکل مختلف تھا، اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا، اور آج ہم متفقہ طور پر اس کو دستاویز بنا کر اسمبلی سے پاس کرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں۔ ہم آج بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی تشکیل کے حوالے سے ہر چند کہ میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی، لیکن جتنا بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی، اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، اس طرح ہونا چاہیے، میں آج بھی اس نظریے کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں۔ دیکھیے، جمہوریت ہے، انقلاب نہیں۔ انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں، تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں۔ اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں تھے کہ کر سکیں، آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا
کہ پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس پورے پارلیمنٹ کو ایک شرف حاصل ہو رہا ہے، اور پوری پارلیمنٹ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمارے وجود میں آیا تھا، اور آج وہ فیصلہ دے رہی ہے کہ 2028 کے بعد ملک کے اندر ہر طرح کے سودی کاروبار اور معاملات یہ ممنوع ہوں گے اور کاروبار سے پاک ہوں گے۔ یہ آج بہت بڑا فیصلہ ہم نے کیا ہے، ہمارے کورٹ نے فیصلہ کیا، 1997 میں فیصلہ کیا، لیکن نظر ثانی کیسوں کے نتیجے میں آج تک اس کے کوئی فیصلہ نہیں آ سکا۔ ابھی پھر شریعت کورٹ نے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا، لیکن کمرشل بینک، عام بینک، وہ دوبارہ نظر ثانی میں چلے گئے، اور وہ اتنی کمزور عدالت ہے ہماری شریعت کورٹ کہ اس کے خلاف کوئی درخواست دے دے تو ان کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مضبوط بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ سے ڈرو اور تمہارے ذمہ جو سود کا کوئی مال ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر نہیں کرتے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا تلوار اٹھاؤ، لڑو میرے ساتھ، جنگ کرو میرے ساتھ، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو۔ کیا وہ اللہ کے سامنے تلوار اٹھا سکے گا؟ لیکن اللہ اسی پر اس کو شرمندہ کرے گا اور ذلیل کرے گا کہ تم نے دنیا میں سودی کاروبار کیا تھا، اب اٹھاؤ نا تلوار، میں نے تو تیرے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں کہ حکومت میں شامل تمام جماعتوں نے ہمارے اس ترمیم کو قبول کر لیا ہے، اور ہم اللہ سے من حیث القوم معافی مانگیں، اور یہ پارلیمنٹ قوم کی نمائندہ ہے۔ ہم جب یہاں پر بیٹھ کر اس 77 سالوں کا جرم اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ پورے قوم کو معاف کر دیں گے۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں ہونے والی یہ تقریر صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست، جمہوریت اور آئینی مستقبل پر ایک اہم موقف تھی۔ اس خطاب میں حکومت، اپوزیشن، عمران خان، آئینی ترامیم اور سودی نظام جیسے حساس معاملات پر کھل کر گفتگو کی گئی۔ تقریر کا آغاز اس بات سے ہوا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد عمران خان کی جیل میں حالت پر احتجاج کر رہی ہیں تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی کسی سیاسی رہنما پر ظلم ہوا، چاہے وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں یا آصف علی زرداری، انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر ماضی میں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف کھڑے تھے تو آج عمران خان کے ساتھ ہونے والی سختیوں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انصاف صرف ایک جماعت کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے سیاسی اتحاد اور قومی یکجہتی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ قوتیں اپوزیشن کو تقسیم کرنا چاہتی تھیں، مگر انہوں نے نہ حکومت کو تقسیم ہونے دیا، نہ اپوزیشن کو، اور نہ ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات کو بڑھنے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرونی مہمانوں کی آمد کے دوران سیاسی کشیدگی مناسب نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے تمام جماعتوں سے تحمل اور بردباری کی اپیل کی تھی۔ خطاب میں آئینی ترامیم کا بھی تفصیلی ذکر کیا گیا۔ مقرر نے بتایا کہ ابتدائی مسودہ اور موجودہ مسودے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ متعدد تجاویز اور مشاورت کے بعد ایسی تبدیلیاں کی گئی جو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں انقلاب نہیں بلکہ بتدریج اصلاحات ہوتی ہیں اور یہی اسی آئینی ترامیم کی اصل روح ہے۔ سب سے اہم حصہ سود سے پاک معیشت کے حوالے سے تھا۔ مقرر نے کہا کہ پارلیمنٹ نے ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے یہ
راستہ اختیار کیا کہ 2028 کے بعد ملک میں سودی نظام کے خاتمے کی طرف پیش رفت کی جائے گی۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے مترادف ہے، اس لیے پاکستان کو اسلامی معاشی نظام کی طرف بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسلامی اصولوں پر مبنی معاشی نظام کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود اس خواب کو مکمل نہ کیا جا سکا۔ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔